أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 68 اور 69 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 68 اور 69 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اگر اللہ کی طرف سے ایک لکھا ہوا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو راستہ تم نے اختیار کیا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی، لہٰذا اب تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا ہے اسے پاکیزہ حلال مال کے طور پر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ چونکہ جنگی قیدیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کثرت رائے سے حضور علیہ السلام کی تصدیق سے ہو چکا تھا، اس لیے ناپسندیدگی کے اظہار کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کے موافقہ اعلان فرمایا اور یہ بھی اجازت دی کہ جو مال فدیہ میں حاصل ہوا ہے وہ حلال اور طیب ہے اور مسلمان اسے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے بدر کے جنگی قیدیوں کے بارے میں مشورہ۔ ان بدری قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابیو، اگر تم چاہو تو انہیں قتل کر دو اور اگر چاہو تو ان سے زر فدیہ وصول کر کے انہیں رہا کر دو، لیکن اس صورت میں اتنے ہی آدمی تمہارے شہید کیے جائیں گے۔ پس ان 70 شہیدوں میں سے آخر حضرت ثابت بن قیس تھے جو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ یہ روایت حضرت ابو عبیدہ سے مرسل ہے۔ اگر پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تمہارے لیے مال غنیمت حلال نہ لکھا ہوا ہوتا اور جب تک ہم بیان نہ فرما دیں تب تک عذاب نہیں کیا کرتے، ایسا دستور ہمارا نہ ہوتا تو جو مال فدیہ تم نے لیا اس پر تمہیں بڑا بھاری عذاب ہوتا۔ اسی طرح پہلے سے اللہ تعالیٰ طے کر چکا ہے کہ کسی بدری صحابی کو وہ عذاب نہیں آئے گا، اس لیے مغفرت کی تحریر ہو چکی۔ الکتاب میں تمہارے لیے مال غنیمت کی حلت لکھی جا چکی ہے، پس مال غنیمت تمہارے لیے حلال اور طیب ہے، شوق سے کھاؤ، اپنے کام میں لاؤ، پہلے لکھا جا چکا ہے، اس امت کے لیے یہ حلال ہے۔ یہی قول امام ابن جریر کا ہے اور اسی کی شہادت بخاری اور مسلم میں بھی ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے 5 چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ مہینے بھر کے فاصلے تک میری مدد رعب سے کی گئی، میرے لیے زمین پاکیزہ بنائی گئی، نماز کی جگہ بنا دی گئی، مجھ پر مال غنیمت حلال کیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی پر حلال نہیں تھا، مجھے شفاعت عطا فرمائی گئی، ہر نبی خاصتاً اپنی قوم کی طرف سے بھیجا جاتا تھا لیکن میں عام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی سیاہ
سر والے انسان کے لیے میرے سوا مال غنیمت حلال نہیں کی گئی۔ پس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ان بدری قیدیوں سے فدیہ لیا، اور ابو داؤد میں ہے کہ ہر ایک سے 400 کی رقم بطور تاوان جنگ وصول کی گئی۔ پس جمہور علماء کرام کا مذہب یہ ہے کہ امام وقت کو اختیار ہے کہ وہ اگر چاہے قیدیوں کو قتل کر دے، جیسے کہ بنو قریظہ کے قیدیوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اگر چاہے تو بدلے کا مال لے لے، انہیں چھوڑ دے، جیسے کہ بدری قیدیوں کے ساتھ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مسلمان قیدیوں کے بدلے چھوڑ دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ سلمہ ابن اقوع کی ایک عورت اور اس کی لڑکی کو مشرکوں کے پاس جو مسلمان قیدی تھے ان کے بدلے میں دیا، اور اگر چاہے انہیں غلام بنا کر رکھے۔ یہی مذہب امام شافعی اور امام علماء کرام کا ہے۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں اس کو منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔